بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اسلام ایک مکمل مذہب ہے، مکمل دین ہے۔ مکمل دین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں زندگی کے ہر گوشے کے متعلق آپ کو رہبری اور رہنمائی ملے گی۔ پورا طریقہ حیات، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ آپ کو اسلام بتائے گا۔ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جو کوئی بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو وہ پورا داخل ہو۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے 100% داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ اسلام کی بعض چیزیں تم اختیار کرو، اپناؤ، اور بعض دوسری چیزوں کو آپ چھوڑ دو، ایسا نہیں۔ اگر داخل ہو رہے ہیں تو پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک یقیناً شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آیت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو پورے مسلمان بنے رہیں، 100% مسلمان بنے رہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، پس منظر یہ ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چند یہودی مسلمان ہوئے، خصوصاً عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ پہلے یہودی تھے، یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا۔ اب یہ مسلمان ہوئے، انہوں نے سوچا کہ اسلام میں بھی کہیں اونٹ کا گوشت کھانا فرض اور واجب تو ہے نہیں، جائز ہے، تو میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں۔ اسلام کے خلاف تو کوئی کام نہیں کر رہا، لیکن یہودی جو مذہب ہے اس کی بھی تھوڑی تعظیم باقی رہے۔ اسی طرح جیسے مسلمانوں میں جمعہ کا دن بابرکت ہے، معزز ہے، قابل تعظیم ہے، یہودیوں میں سنیچر کا دن بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ تو انہوں نے چاہا کہ مسلمان ہو جانے کے بعد بھی ہم سنیچر کی تعظیم کریں، تو قرآن نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا کہ جب تم یہودیت چھوڑ کر ایمان میں داخل ہو چکے تو اب پورے ادھر آ جاؤ۔ اب تم اونٹ کا گوشت بھی کھاؤ، اور سنیچر کی تعظیم تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے اب جمعہ کی تعظیم ہے، 100% ادھر آ جاؤ۔ آج کے وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی 100% مسلمان بن کر رہیں، وقتی مسلمان بن کر نہ رہیں۔ 100% مسلمان ہے کہ نہیں وہ کب پتہ چل جاتا ہے؟ جب کوئی تہوار آ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ گزشتہ کل چھتوں پر معلوم ہوا کہ 100% کون ادھر ہے اور آدھا ادھر آدھا ادھر کون ہے۔ اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ ہم لوگ دھیرے تہذیبی طور پر مرتد ہو رہے ہیں۔ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایمان لے آوے پھر کافر ہو جاوے، مشرک ہو جاوے، ایمان چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے۔ ہم اپنی زبانوں سے تو نہیں ہو رہے،
لیکن تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے ہم مرتد ہو رہے ہیں. ہمیں اب غیروں کے طریقے پسند ہیں. شریعت نے جو طریقے بتائے وہ ہمیں پسند نہیں آ رہے. اور بحیثیت مسلمان اگر اپنی بقا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ ہم باقی رہیں اور ہمارے ساتھ ہماری آنے والی نسلیں بھی اسلام پر باقی رہیں، تو ہمیں 100% اسلام پر باقی رہنا ضروری ہے. جو قوم اپنی تہذیب اور تمدن کھو دیتی ہے، دھیرے دھیرے وہ اپنے اعتقاد میں بھی اور اپنے اعمال میں بھی غیروں کے طریقوں کو اختیار کر لیتی ہے اور اپنے اعتقاد اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو لیتی ہے. اس کی مثال بنو اسرائیل ہے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. ان کی جو اولاد ہوئی وہ بنو اسرائیل کہلائی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یعقوب علیہ السلام تو کنعان میں رہتے تھے. آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے قافلہ اٹھا کر لے گیا، آپ کو بیچا گیا. اللہ رب العزت نے اپنی تدبیر سے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت تک پہنچایا. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے. پھر اناج گلے کے لیے بھائیوں کا آنا جانا ہوا، جان پہچان ہوئی، پورا معاملہ، پوری حقیقت سب کے سامنے کھل گئی. یوسف علیہ السلام نے اس وقت کنعان سے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام اور اپنی والدہ اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو، جو تقریباً 67 افراد تھے، 67 لوگ تھے، ان کو کنعان سے مصر میں لا کر بسایا. اب یہاں ان کی حکومت ہے. ان کے خود کے یوسف علیہ السلام وہاں کے بادشاہ ہیں. اب چونکہ بادشاہ کے خاندان کے ہیں، اس لیے مصر والوں نے ان کو بہت عزت بھی دی، اونچے لوگ سمجھے جاتے تھے. ادھر یوسف علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، انہوں نے اللہ کا دین پھیلایا. ان کے خاندان کے جو افراد کنعان سے آئے تھے، بھائی اور رشتہ دار، ماں باپ، سب نے بھی دین پھیلایا. اور ان کے دین کی محنت کے نتیجے میں مصر کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. مسلمان تو ہوئے، ساتھ میں انہوں نے، یعنی مصریوں نے جو پہلے مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، انہوں نے اسلامی تہذیب بھی اپنا لی. پھر اس وقت مصر میں مسلمان پورے الگ ہو گئے، غیر مسلم الگ ہو گئے، یعنی تہذیبی اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے. پھر یہ بنی اسرائیل اپنے اصلی مشن سے بھٹک گئے. انہوں نے خود کی تہذیب چھوڑ دی. اللہ رب العزت نے تو دین کی محنت کی برکت سے 400 سال تک مصر کی حکومت ان بنی اسرائیل کو دی تھی. لیکن جب انہوں نے خود کی تہذیب اور تمدن چھوڑ دیا تو پھر اللہ رب العزت کی ایسی مار ان پر پڑی کہ فرعون جیسا ظالم بادشاہ ان پر مسلط کیا گیا. کیونکہ انہوں نے تہذیب چھوڑی، مصریوں کے طور و طریقے اپنائے، اور اس میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ آگے چل کر انہوں نے کفریہ کام بھی کیے، شرکیہ کام بھی کیے، غیروں کو دیکھ کر، غیروں کی تہذیب اپنا کر. اور پھر اس میں اتنے آگے بڑھے کہ کفر و شرک کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے جو نبی بھیجتا تھا ان کو بھی قتل کیا. 2 بڑے گناہ کیے انہوں نے. کنہوں نے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی حکومت دی تھی، بنی اسرائیل نے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے. ایک تو کفر اور شرک کیا، دوسرا نبیوں کو قتل کیا. تو پھر اللہ رب العزت نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے حوالے ان کو کر دیا. اور وہ بنی اسرائیل جو اسی مصر میں بادشاہ ہوا کرتے تھے، بادشاہت 400 سال تک ان کے خاندان میں چلی. وہ بنی اسرائیل فرعون اور فرعونیوں کے ایسے غلام بنائے گئے. پھر ایسی مجبوری میں، ایسی ذلت و رسوائی میں، ایسی بے بسی میں انہوں نے زندگی گزاری کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملی. یہ بنی اسرائیل جو مصر کے بادشاہ تھے، ان کے وہاں پیدا ہونے والے ہر بچے کو اس کے ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیا جاتا تھا، لیکن ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ذبح کرنے والوں کو روک سکے. ایسی حالت ہو گئی. یہ بنی اسرائیل کہ ان کے پاس کھیتوں میں بھی کام کروایا جاتا تھا، حتیٰ کہ گھر میں برتن بھی ان کے پاس صاف کروائے جاتے تھے.
ہر ذلیل کام ان سے لیا جاتا تھا. یہ نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ انہوں نے اپنی تہذیب چھوڑ دی، اپنے دین کے طریقے چھوڑ دیے اور غیروں کی تہذیب اپنائی، غیروں کے طریقے اختیار کیے. اور آدمی جب دھیرے 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 غیروں کے طریقے اختیار کرتا ہے تو پھر ان کے جیسے عقیدے بھی رکھتا ہو جاتا ہے، ان کے جیسے عمل بھی کرتا ہو جاتا ہے. اور جب یہ نوبت آتی ہے تو اللہ رب العزت کی مار پڑتی ہے. اور یہ ارتداد اتنے دھیرے سے آتا ہے کہ کسی کو پہلے اس کی بنک تک نہیں آتی، دھیرے دھیرے. اور آج کا دور یہی ہے کہ ہم ہیں مسلمان، لیکن ہمارے طور و طریق یا تو انگریزوں جیسے ہیں یا مشرکوں جیسے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے اس سے منع فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم کے رسم و رواج اختیار کرے گا، طور و طریق اختیار کرے گا، وہ انہی میں سے ہے. یعنی قیامت کے دن اس کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا. اس لیے ہم یہ پتنگ اڑانا یا برتھ ڈے منانا اس کو معمولی نہ سمجھیں. آج ان کاموں کو کرتے ہوئے ہمیں اپنی اولاد دیکھ رہی ہے. ہم کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ مزہ آئے، اچھا لگے، اور کوئی ہماری نیت نہیں ہے. یہ اولاد ہم کو دیکھ رہی ہے، ان کو آنے والی نسلیں دیکھے گی، ان کے بعد ان کی نسلیں دیکھے گی. رہتے رہتے آنے والی نسل یوں سمجھے گی کہ یہ کوئی ہمارا مذہبی تہوار ہے، یہ کوئی ہمارے اسلام کی چیز ہے جس کو کرنی چاہیے. اعتقاد بگڑے گا، اور پھر 5-6 پیڑھیوں کے بعد جو پیڑھیاں آئے گی، جو نسلیں آئے گی، ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہمارے باپ دادا مسلمان نہیں تھے. اس لیے غیروں کے جو طریقے ہم اختیار کرتے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت کے ساتھ اس سے منع فرمایا. آپ اندازہ تو لگائیں کہ فجر میں جب سورج طلوع ہو، یعنی جب سورج نکلتا ہے اس وقت، سورج بالکل سر پر آتا ہے اس وقت، اور سورج جب ڈوبتا ہے، ڈھلتا ہے اس وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھے گا. حالانکہ نماز تو عبادت ہے. حضور نے منع فرمایا. کیوں؟ کیونکہ ان 3 وقتوں میں مشرکین بھی پوجا کرتے ہیں اپنے دیوی دیوتاؤں کی. سورج کے پجاری سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں مشابہت ہو جاتی تھی، ایک جیسا ہو جاتا تھا، صرف شکل بنتی تھی مشابہت کی. شریعت نے منع فرمایا کہ ان 3 وقتوں میں نماز نہیں پڑھنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ جو روزہ رکھتے تھے، افطاری بہت لیٹ کرتے تھے، سورج ڈوب جانے کے بعد بہت لیٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ ہم افطاری جلدی کریں گے تاکہ ہم میں اور ان میں فرق معلوم ہو، ان سے ہم الگ ہو جائیں. عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ یہود رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم رکھیں گے لیکن ایک اور بڑھا دیں گے، یا تو 9ویں محرم کا رکھیں گے یا 11 کا، تو 9-10 یا 10-11، تاکہ ہم میں اور یہودیوں میں فرق ہو جائے کہ یہودی 1 رکھتے ہیں، مسلمان 2 رکھتے ہیں، فرق ہو جائے، فرق. حضور کے زمانے میں مجوسی جو تھے یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، وہ لوگ داڑھی بالکل مڈا دیتے تھے، بالکل. اور بعض قومیں ایسی تھی جو داڑھیاں بہت لمبی رکھتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں کو خارج کر دیا. کہا کہ نہ تو ہم داڑھی مڈائیں گے اور نہ چھوڑیں گے، بلکہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب قرار دیا، ایک مشت، اس سے زیادہ کاٹنا سنت، اور بالکل مڈنا یا ایک مشت سے کم کرنا حرام، ناجائز، تاکہ مسلمان، مجوسی اور دوسری قومیں جو بہت لمبی داڑھی رکھتی ہے سب الگ ہو جائے. اہل ایران تکبر کو ظاہر کرنے کے لیے، فخر کو ظاہر کرنے کے لیے ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہنتے تھے، ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، سختی سے منع فرمایا، بلکہ وعید سنائی کہ جو کوئی ٹخنوں کے نیچے پائجامہ، ازار، لنگی کچھ بھی لٹکائے گا جہنم میں جائے گا، تاکہ ہم میں اور ان میں فرق ہو جائے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مکہ میں گزارا ہے. حضور نے مکہ والوں کو دیکھا کہ سر میں مانگ نکالتے ہیں, مانگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کے طور پر مکہ میں مانگ نہیں نکالی بلکہ سیدھے بال رکھے تاکہ ہم میں اور ان میں فرق ہو. ہجرت کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے, وہاں دیکھا کہ مدینہ میں جو یہود ہے وہ سیدھے بال رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سر میں مانگ نکالی تاکہ مسلمانوں اور یہودیوں میں فرق ہو جائے. حضور نے کتنا اہتمام کیا. سر میں مانگ نکالنے میں بھی ان کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا. پھر جب یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا گیا اور اہل عرب جو تھے سب مسلمان ہو گئے, ایمان لے آئے, تو حضور نے اجازت دی کہ جس کو مانگ نکالنی ہو مانگ نکالے, جس کو سیدھے بال رکھتے ہو سیدھے رکھتے. مکہ میں جو عرب تھے, مشرک تھے, ان کا طریقہ یہ تھا کہ یا تو سر پر صرف ٹوپی پہنتے تھے یا صرف امامہ یعنی پگڑی باندھتے تھے, دو میں سے کوئی ایک چیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ ہم ٹوپی پہنیں گے اور اس کے اوپر امامہ باندھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے, ان میں اور ہم میں فرق خبر پڑ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خیال رکھا ہے, رہن سہن میں, طور و طریق میں, اٹھنے بیٹھنے میں, حتیٰ کہ کھانے کا طریقہ بھی الگ, سونے کا طریقہ بھی ہمارا الگ, ہر چیز الگ. اور شریعت ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہر چیز میں ہم الگ بن کے رہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. اب آج کے دور میں ہوتا کیا ہے کہ دیکھا دیکھی یا شوق کے خاطر یا اس وجہ سے کہ کرتے آئے ہیں یا اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا, جب بھی غیروں کا کوئی تہوار ہمارے سامنے آتا ہے اس وقت ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہتا. بھی 24 گھنٹے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ بھی دابوں پر ہے, چھتوں پر ہے, اولاد بھی چھتوں پر ہے, نوجوان لڑکیاں بھی چھتوں پر ہیں, نوجوان لڑکے بھی چھتوں پر ہیں. ہم میں اور ان میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا. شریعت اس کو برداشت نہیں کرتی, گوارا نہیں کرتی. ادخلوا فی السلم کافہ, ادھر آ گئے ہو تو پورے پورے آ جاؤ. تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر, یہ تو منافقین کی حالت تھی. مذبذبین بین ذلک, کبھی ادھر کبھی ادھر. اگر یہی طریقہ ہمارا رہا کہ ہم اپنی تہذیب پر جمے نہیں رہے, اسلامی طور و طریق پر ہم باقی نہیں رہے مضبوطی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ, تو ہم دھیرے دھیرے مرتد ہو رہے ہیں تہذیبی طور پر, رہن سہن کے اعتبار سے. اور جو قوم اپنی تہذیب بلا دیتی ہے, اپنا رہن سہن چھوڑ دیتی ہے, پھر اعتقاد کے اعتبار سے بھی وہ قوم بگڑ جاتی ہے, ان کے عقیدے بھی خراب ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے بنی اسرائیل کی مثال دیا. اس لیے اس بات کو ذرا اہمیت دیں, اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ صرف کھیل اور تماشے نہیں ہیں, ایک دن کی مزہ نہیں ہے یہ. اس کے ذریعے ہم خود کو اور آنے والی اولاد کو مرتد بنا رہے ہیں. اور یہ برتھ ڈے کا کریز بہت چل رہا ہے مسلمانوں. گناہ کا کام ہے, فضول خرچی ہے, حرام کمائی ہوگی جو ان چیزوں میں ہم خرچ کرتے ہیں, پھر اس کو ویڈیو بناتے ہیں, پھر اس کو فیس بک پر یا اس پر پوسٹ کرتے ہیں. اور بیوقوف دوسرے لوگ بھی ہیں جو برتھ ڈے وش کرتے ہیں. ہمیں تو حکم ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, اس کے منہ پر جا کر کہے کہ یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, یہ گناہ کا کام ہے. گنہگار کو اگر ہماری طرف سے سپورٹ ملنا بند ہو جائے تو پھر آگے دوسری مرتبہ ایسے دندے کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہوگی, لیکن دوسرے لوگ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, ان چیزوں پر ذرا سوچنے کا وقت ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے.